یہ ہمارا لیسن نمبر 12 ہے، ورکنگ ود ماسٹر پیج۔ یہاں ایک بار پھر بتایا جا رہا ہے کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا یہ ان پیج 2000 اور 2004 XP ورژن کا سرٹیفکیٹ کورس ہے، یعنی اس کورس کو مکمل کر کے آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید کورسز کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ان پیج جو ایک اردو ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن ہے، اس میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کول ڈرا پر بھی اچھی طرح سے عبور حاصل ہو، تاکہ وہ ہر قسم کی اسائنمنٹس جو ہے اپنی وہ کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اس وقت ہم ان پیج 2004 XP ورژن کے انٹرفیس کے اوپر موجود ہیں، اور ابھی جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہ ماسٹر پیج ہے کہ ورکنگ ود ماسٹر پیج، یعنی ماسٹر پیج کیا ہے اور اس کے ساتھ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ ماسٹر پیج دراصل پیج کی ایک ایسی ڈسکرپشن ہے جو کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹ پہ اپلائی ہوتی ہے، یعنی ماسٹر پیج کے موڈ میں جا کے ہم پیج کے اوپر جو بھی تبدیلی کرتے ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹ سارے ڈاکومنٹ کے اوپر اسی طریقے سے اپلائی ہوتی ہے۔ بالفرض آپ کا ڈاکومنٹ اگر 1 پیج کا ہے یا وہ 10 پیج کا ہے یا وہ ایون 100 پیجز کا یا اس سے بھی زیادہ کا ہے، تب بھی ہر پیج کے اوپر وہ ڈسکرپشن آپ کی اسی طریقے سے اپلائی ہوگی۔ ابھی پچھلے لیسن کے اندر ہم فارمیٹنگ دا پیج سے متعلق کچھ آپشن ہم نے دیکھی تھی، اور کچھ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ آگے ہم نے ماسٹر پیج کے لیسن کے اندر دیکھنی تھی۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جیسا کہ جب ہم نے پیج کریٹ کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ فائل نیو میں جا کے ہم نے پیج کریٹ کیا، اور کئی چیزیں ہم نے پیج سے متعلق یہاں ڈسکرائب کی، جس میں ایک اہم چیز ہمارے کالمز اور گٹر تھے۔ گٹر سے بتایا تھا مراد یہ ہے کہ کالمز کے بیچ میں جو ہماری اسپیسنگ ہوتی ہے، کینسل کر کے اس کو ہم نے بند کر دیا۔ اب ایک پیج جو ہم کریٹ کر چکے اس کے اندر بھی ہم کالمز کو کریٹ کر سکتے ہیں اور گٹرز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس آپشن بار کے اوپر آپشن تو موجود ہے کالمز اور گٹرز کی، لیکن جس وقت ہم یہاں آپ کو ایک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی یہ ایک ہی کالم ہمارے پاس ہے اس پیج کے اوپر۔ اگر بالفرض میں یہاں 3 کروں اور اس کو انٹر کروں تو آپ دیکھیے کہ لکھا آ گیا کہ کین ناٹ چینج نمبر آف کالمز آف ٹیکسٹ باکس کریٹڈ فرام ماسٹر پیج، پلیز چینج اٹ فرام دا ماسٹر پیج، یعنی اس کے اندر تبدیلی آپ یہاں سے نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے، مزید کالمز کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ماسٹر پیج موڈ کے اندر جو ہے وہ جانا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کالمز تو اپنے اس پیج کے اوپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ماسٹر پیج کے آپشن کو ایکسیس کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم کالمز اور جو گٹرز ہیں وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ ماسٹر پیج کو کیسے آپ اپروچ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایم ایک چھوٹا سا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے ہی ہم اس کو پریس کریں گے تو اب یہ ماسٹر پیج ہمارا ایکٹیویٹ ہو گیا، ماسٹر پیج موڈ میں ہمارا پیج ایکٹیویٹ ہو گیا۔ گو کہ کام سارا اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ نارمل پیج کے اوپر ہو رہا تھا، اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپشن بار کے اوپر آپشن آئی ہیں، لیکن اب جو آپشن بھی ہم اس پیج کے اوپر اپلائی کریں گے وہ ہماری سارے ڈاکومنٹ کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے اپلائی ہو جائیں گی۔ اب ہم یہاں کالمز ایڈ کرتے ہیں پیج کے اوپر، 3 کالمز میں نے بنائے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کالمز ہمارے کریٹ ہو گئے۔ اب ان کے بیچ میں جو اسپیسنگ ہے کالمز کے بیچ میں، آپ کو بتایا تھا کہ جو اسپیسنگ آتی ہے اس کو گٹر کہتے ہیں، اور اس کو ہم یہاں سے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بڑھا کے دکھاتا ہوں، 0.25 ہم نے کیا، آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، اس کو 0.5 کیا، آپ دیکھیے کہ مزید زیادہ ان کی اسپیسنگ ہو گئی، یعنی یہ چیزیں بھی ہم یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پیج کو فارمیٹ کرنے سے متعلق ایک آپشن ہے، لیکن اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں ماسٹر پیج موڈ کے اندر جو ہے وہ آنا ہوگا۔ دوبارہ سے ہم اس کو اس کے نارمل سائز کے اوپر لے آتے ہیں، 0.16، اور کالم ہمارا ایک ہی تھا تو اس لیے ہم نے ایک ہی کر دیا۔ ماسٹر پیج سے متعلق دوسری اہم بات یہ ہے کہ ماسٹر پیج کے اوپر ہم نارمل پیج کی طرح ٹیکسٹ ٹائپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ہر پیج کے اوپر الگ سے ہی ٹیکسٹ ٹائپ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نارمل جو ہمارا ٹائپنگ کا موڈ ہے، ہم ماسٹر پیج پہ آ کے آپ دیکھیے کہ میں اس پہ کلک کر رہا ہوں، یہاں میرا کرسر اپیئر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں کچھ بھی ٹائپ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ماسٹر پیج کے اوپر صرف وہ ٹیکسٹ ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہمیں ڈاکومنٹ کے ہر پیج کے اوپر جو ہے وہ ملنا ضروری ہوتا ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹ کے ہر پیج کے اوپر جو ٹیکسٹ اپیئر ہو، ہم صرف وہ ٹیکسٹ ماسٹر پیج کے اوپر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اب وہ ٹیکسٹ کس طریقے سے ٹائپ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس اور ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کی 2 آپشن ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس میں ہم لمیٹڈ ہیں صرف ٹائٹل ٹیکسٹ باکس استعمال کرنے کے اوپر، لازمی ہے ہمارے اوپر کہ ہم صرف ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے اپنا ٹیکسٹ ایڈ کریں۔ ہم ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے بھی اپنا ٹیکسٹ ماسٹر پیج کے اوپر ایڈ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ باکس اپیئر ہوا ہے لیکن کرسر اس کے اندر اپیئر نہیں ہو رہا، اس لیے میں ٹائپ نہیں کر سکتا، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔
جب بھی ماسٹر پیج کے اوپر سے کوئی بھی آبجیکٹ آپ ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈائلاگ باکس آئے گا یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ جو آبجیکٹ ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آبجیکٹ یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کی صورت میں آپ کے سارے ڈاکومنٹ کے پیجز کے اوپر سے یہ جو آبجیکٹ ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے سارے ڈاکومنٹ کے پیجز کے اوپر. اوکے کر دیا، یہ ہمارا ٹیکسٹ باکس یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا. ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے ہی ہم یہاں ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی ہم نے ٹیکسٹ یہاں دینا ہو. تو ماسٹر پیج کے اوپر جو ٹیکسٹ ٹائپ کیا جاتا ہے عموماً وہ ہیڈر اور فوٹر کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، یعنی ایسا ٹیکسٹ جو کتاب کے پیج کے اوپر کے حصے میں ہوتا ہے یا کتاب کے پیج کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، یا ہمارا پیج نمبر ہوتا ہے یا ہماری ڈیٹ ہوتی ہے. ایسی کوئی ہم نے چیزیں اپنے ٹیکسٹ کے اس ٹیکسٹ میں دینی ہوتی ہے جو ہم ماسٹر پیج کے اوپر دیتے ہیں. ماسٹر پیج کے اوپر عام ٹیکسٹ ٹائپ نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں ہمارے پاس عام ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کی آپشن بھی نہیں ہے. جو بھی ٹیکسٹ ہم نے ٹائپ کرنا ہے وہ ہم نے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر جا کے ٹائپ کرنا ہے. اس باکس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اوکے، ابھی ایک چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیج کے اوپر جو نمبر دیے جاتے ہیں، پیج نمبرنگ جو ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم نے دینے کے لیے ماسٹر پیج کے اندر ہی ہم آتے ہیں اور یہاں ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے وہ باکس بناتے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے اپنے پیج کا نمبر دینا ہوتا ہے. تو جب ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس سے باکس بنا لیتے ہیں پیج نمبرنگ کے لیے تو ہم پھر انسرٹ میں جا کے پیج نمبر کے آپشن کو کلک کریں گے. آپ دیکھیے کہ ایک نمبر کا سائن ہمارے پاس یہاں بنا ہوا آ گیا. اس کو میں سینٹرل لائن کر دیتا ہوں. تو اب ہمارے ہر پیج کے اوپر یہاں نمبر اپیئر ہوگا. یہ نمبر کا سائن نہیں ہوگا بلکہ پیج نمبر 1 پہ یہاں 1 آئے گا، پیج نمبر 2 پہ 2 آئے گا. اسی طرح پیج نمبرنگ جو ہماری اس باکس کے اندر آئے گی. اب اس باکس کی جو بھی میں پوزیشن رکھوں گا اسی لحاظ سے ہر پیج کے اوپر جو ہے پیج نمبر اپیئر ہوگا. اس باکس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ چینج کر لوں. اس کے بعد ہیڈر اور فوٹر یعنی کتاب کا نام جیسے ہم کتاب کے اوپر کے حصے میں دیتے ہیں رائٹ یا لیفٹ پہ، یا کتاب کے موضوع سے متعلق جو معلومات ہم دیتے ہیں کتاب کے اوپر وہ ہمارا ہیڈر ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسی آپشن ایسا ٹیکسٹ جو ہم کتاب کے نچلے حصے میں دینا چاہیں، عموماً پیج کا نمبر بھی نچلے حصے میں دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی اور معلومات اس چیپٹر سے متعلق جو کتاب کا جس سے متعلق ٹیکسٹ ہمارا پیج پہ ٹائپ ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہم اس پہ دے سکتے ہیں اسی لحاظ سے. تو لیکن اس کے لیے کہ ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کو ہی استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو اس کے اندر اپلائی کریں گے. اب دوسری چیز ہم نے یہاں دینی ہے، جیسے ہم چاہیں کہ ہم یہاں ڈیٹ بھی دے دیں تو اس کے لیے بھی ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس سے باکس کو بنا کے انسرٹ میں جا کے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس پیج نمبر سے نیچے ڈیٹ اینڈ ٹائم کی آپشن ہے. ڈیٹ اینڈ ٹائم کی آپشن کو کلک کرتے ہیں ہمارے پاس جو ڈائلاگ باکس آتا ہے اس میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس فارمیٹ کو کہ جس فارمیٹ کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ اپیئر ہو ہمارے پیج کے اوپر. بالفرض یہ اردو کے موڈ میں جو ہمارا ڈیٹ اور ٹائم یہاں دیا ہوا ہے اس کو میں اپیئر کر دیتا ہوں. اوکے کر دیا. اب دیکھیے کہ یہاں ہمارا ڈیٹ اور ٹائم اپیئر ہو گیا. اس کے کلر کو میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں. اسی طرح پیج نمبر جو ہے وہ بھی میں یہاں سے اس کا کلر بھی بلو کر دیتا ہوں. اب یہ کہ ہمارے پاس جو ہم نے ماسٹر پیج کے اندر آ کے جو چینجنگ کی ہے اپنے پیج کے اندر وہ ہماری ڈاکومنٹ کے ہر پیج کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے اپلائی ہوگی. ماسٹر پیج کی آپشن سے نکلنے کے لیے ہم دوبارہ سے اس ایم کے اوپر آ کے اس کو دوبارہ سے کلک کر کے ڈسیبل کر دیں گے. اب ہم اپنے نارمل موڈ کے اندر آ گئے اور اب ہم یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپ جب میں کرنے آیا ہوں تو میری جو کرسر ہے وہ بالکل اسٹریٹ آ رہا ہے ٹیکسٹ کے اس کے نمبر کے ساتھ. تو اس کو میں ایک دفعہ انٹر کر کے یا 2 دفعہ انٹر کر کے نیچے سے شروع کروں گا، کیونکہ ادروائز اگر میں ٹائپ کرتا ہوا آؤں گا تو اس باکس کو چھوڑ کے باقی ٹیکسٹ میرا آگے آئے گا اور پھر اس طرح آئے گا تو ڈسٹربنس ہوگی. یا یہ کہ اگر میں اپنے پیج نمبر کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں تھوڑا اوپر کر دوں تاکہ میری ٹائپنگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. لیکن یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیج کی زیادہ کارنر پہ چلا گیا اس لیے تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیا، اس کو بھی تھوڑا سا نیچے کر لیا. نارمل موڈ میں آ گئے ٹائپنگ کے لیے. تو پہلی لائن کے بجائے میں ایک دفعہ انٹر کر کے دوسری لائن سے شروع ہوں گا تاکہ جب میں ٹائپ کروں تو میں پیج نمبر سے نچلے حصے میں ہی رہوں. تو یہ ہماری ماسٹر پیج سے متعلق آپشنز تھیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف.